دیتا ہوں تو میں ایک بار اللہ کا معاملہ ہے، تم جانو اللہ جانے۔ مولانا سعد صاحب کا بیان سنیے۔ میں نے ایک مثال دی جس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، وہ سبق یہ ملتا ہے کہ اگر ہم ان کی ایک بات مان لیں، اپنی بات منوا لیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے دنیا والوں کے ساتھ دین پر معاملہ کر لیا۔ ایک بات آپ نہیں مان لیں، ایک بات ہم آپ مان لیں۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ یہ مصلحت نہیں ہے، یہ باطل کے ساتھ مصالحت ہے۔ چلیے آپ مساوات کیجیے، میں آپ کی کچھ باتیں مان لیتا ہوں، میری کچھ باتیں مان لیں، چلیے ہم دین پر معاملہ کر لیتے ہیں۔ یہاں مسلمان پہنچا ہے اب کہ وہ دین پر غیروں کے ساتھ مصالحت کر رہا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکا سا خیال آیا، ہلکا سا خیال کہ اگر انہوں نے کیا کہا، انہوں نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اجازت دے دیں گے حدیث کا بوسہ لینے کی، مگر ہماری ایک شرط ہے۔ یا پہلے روکیں گے پھر اپنا ایک مطالبہ کریں گے۔ ہماری ایک شرط ہے کہ آپ جب طواف کیا کریں تو جو ہمارے بت رکھے ہوئے ہیں بیت اللہ میں، آپ ان بتوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ان بتوں کو آگے جھکتے ہوئے جائیں۔ یہ ہماری بات، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ اور یہ مطالبہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنے رب کو چھوڑ دیں، نہیں، اپنے رب کو آپ باقی رکھیے، آپ اپنی عبادت کیجیے، پھر رب کو باقی رکھیے، مگر جو ہمارے ارباب ہیں، جو ہمارے معبود ہیں، آپ ان سے بھی تعلق ثابت کیجیے تاکہ ہمارے آپ کے درمیان محبت پیدا ہو، ہمارے آپ کے درمیان تعلقات اچھے ہو جائیں، ہمارے آپ کے درمیان سے دوری ختم ہو جائے۔ جی ہاں، صاحب میں آپ سے بالکل کھل کر کہہ رہا ہوں، یہ ان کا مقصد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکا سا خیال آ کے گزر گیا کہ اگر صرف دکھلانے کے لیے انہیں خوش کر دیا جائے اور یہ مجھے بیت اللہ کا جو ہے فجر کا بوسہ لینے دیں، اگر میں صرف دکھانے کے لیے ذرا سا اشارہ کر دوں تو کیا حرج ہے؟ اللہ نے فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا؟ جواب میں سنیا، اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، نبی جی اگر ہم آپ کو آپ کے ایمان پر ثابت قدم نہ رکھتے، یہ سے ہمارا فضل ہے کہ ہم نے آپ کو ایمان پر ثابت قدم رکھا، اگر ہم آپ کو ایمان پر ثابت قدم نہ رکھتے تو نبی جی بالفرض ہو سکتا تھا کہ آپ ان کے مطالبے پر صرف دکھلاوے کے طور پر بغیر دل کے ارادے کے ہلکا سا جھک جاتے، اگر آپ تھوڑا سا بھی جھک جاتے ان کی بات کی طرف، تو اللہ فرما رہے ہیں اب آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے، دگنا عذاب آخرت میں دیتے۔ ہم نے ساری بات اس لیے عرض کی ہے کہ مسلمان معاشرے میں یا معاملات میں یا کھانے کمانے میں یا بیاہ شادیوں میں یا شکل اور لباس میں غیروں کی طرف جب جھکتا ہے جب اس کے دل سے اللہ کا تاثر ختم ہو جاتا ہے، جب اس کے دل سے اللہ کا تاثر ختم ہو جاتا ہے، پھر اسے چار و ناچار اس سے جھکنا پڑتا ہے غیروں کے سامنے، کیونکہ جس کی طرف جھکنے کا حکم تھا اس کی طرف جھکا نہیں، اب اس کا طبیعت کا میلان غیروں کی طرف ہو۔ اس لیے ہم عرض کرتے ہیں ہر مسلمان کے ذمے فرض عین ہے کہ وہ اللہ کی توحید کو خود بیان کرے اور اس کے لیے وہ فارغ کرے، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں یہ کافی نہیں ہے، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں یہ کافی نہیں ہے، یہ اللہ کا آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں، آپ ابھی کفر سے نکلے ہیں۔ بتائیے آپ جو چوزہ انڈے سے نکلا ہو کیا اس کو غذا کی ضرورت نہیں، اس کی تقویت کی ضرورت نہیں؟ ایک عرصہ یہ چوزہ اپنی مرغی کے پروں کے ماں کے پروں کے اندر رہتا ہے کہ ابھی اتنا کمزور ہے کہ صرف اس کا انڈے سے نکل آنا، اس کی حیات باقی نہیں رہے گی اگر اس کو مرغی کی سیک نہ ملی، اگر اس کو غذا نہ دی گئی۔ میں تو بیت اللہ عرض کرتا ہوں ایک آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو میں کہتا ہوں اس کا مسلمان ہونا اس کے کفر سے بچنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ مسلمانوں میں ارتداد کیوں ہے؟ کیا وجہ ارتداد؟
مسلمانوں میں ارتداد کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے ارتداد کی؟ ارتداد کی صرف واحد وجہ یہ ہے کہ جو مسلمان میں دین کا داعی نہیں ہوگا وہ مسلمان باطل کا مدعو ہوگا، جو باطل کا مدعو ہوگا مرتد ہو جائے گا۔ صاف صاف بات ہے۔ جو مسلمان اپنے ایمان کی غذا نہیں لے گا، آپ دیکھ لیجیے انسان اگر غذا نہ لے، اس کا بدن کمزور ہوتے 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 یہاں پہنچ جائے گا کہ اس کی موت قریب آ جائے گی، اس کو اس کا ذوق، جسم کا ذوق اسے موت تک پہنچا دے گا۔ اصولی بات ہے، سب جانتے ہیں۔ اس لیے ایمان کو غذا دینا، اور یہ ایمان جو غذا ملتی ہے ایمان کو، وہ مجاہدہ مشقت کس سے غذا ملتی ہے ایمان کو؟ الایمان یتغذا، صاف فرمایا کہ ایمان کو جو غذا ملتی ہے وہ مشقت سے غذا ملتی ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے میرے علیہ السلام نے یہ کام کیا کہ وہ ایمان بالغیب لے کر آئے ہیں۔ ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عقل کچھ بھی کہے، آپ کو نبی کی بات کو تسلیم کرنا ہوگا نبی کے اعتماد پر۔ عقل انکار کرے گی، عقل انکار کرے گی، عقل انکار کرے گی، نبی خبر دیں گے۔ میری سوچنے کی بات ہے کہ صحابہ کرام باہر کے بڑے بڑے ملکوں میں اور بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے جا کر متاثر کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ ان کا یقین غیب پر تھا۔ میں ایمان بالغیب کی ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ عقل اور خبر، عقل اور خبر، نظر اور خبر، نظر عقل کے ساتھ ہے، نظر عقل کے ساتھ ہے، اور خبر، یہ خبر غیبی ہے، خبر نبی کے ساتھ ہے۔ عقل نظر امتی کے ساتھ ہے اور خبر نبی کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، اس میں ایمان والوں کا امتحان تھا کہ دیکھیں ایمان والے اس ایمان کے سیکھنے کے لیے اور ایمان بالغیب کے لیے ایک بہت بنیادی سبق ہے، بہت بنیادی مثال ہے۔ ورنہ میں کہتا ہوں آپ سے اگر کوئی یہودی یا کوئی غیر مسلم کوشش کر کے چاند تک پہنچ جائے تو مسلمان ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، مسلمان یہ کہیں گے ہم نے کچھ کوشش نہ